بچایا جائے اور انہیں اپنا ٹارگٹ بنایا جائے۔ آلریڈی ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں، یہ ملک بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ ایک سٹیپ لے اور ان سب کو سیکیور کرے۔ ہمارے پاکستان کے صرف دشمن ہی ہیں جو ہمارے پاکستان پہ خوش نہیں ہیں، وہ جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ امن سے کیوں رہ رہے ہیں۔ یہ مسلم کا کام نہیں ہے، یہ تو کفاری ہیں، یہ جو ملک کو ہمارے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہر جگہ حملوں میں ملوث ہیں، جو پاکستان تحریک طالبان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہی لوگ ہیں، انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کیا۔ پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج پہ حملہ ہوا، دلی طور پہ ہماری پاکستان زندہ باد، بہت اچھی فوج ہے ہماری، ہم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں، نہ تو وہ مسلمان ہیں، نہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اور اگر پاکستانی فوج کو ہماری ہم جیسے نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو ہم ہر موڑ پر پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں۔ طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ انہی چکروں میں ڈلی ہوئی مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، کراتے وہ ہیں، نام دہشت گرد ڈال کے تو ان کے مسلمانوں پہ ڈالے جاتے ہیں کہ مسلمان کرا رہے ہیں، پاکستان کرا رہا ہے۔ یہ دہشت گردوں کے یہی مقاصد ہیں کہ وہ پاکستانی آرمی کو ویک کریں، پاکستان کو تباہ کرنے آئے ہیں، ان کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے ایک اور افسوسناک سانحے ہیں کہ راولپنڈی سے گلگت بلتستان جانے والی 2 بسوں پر دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے حکم پر راولپنڈی سے گلگت بلتستان بس سروس غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی۔ گلگت بلتستان جانے والی بسیں ایک بار پھر بنی دہشت گردی کا نشانہ۔ گھر پر عید منانے جانے والوں کے گھروں میں صف ماتم بچ گئی۔ راولپنڈی سے استور جانے والی 2 بسوں کو نامعلوم افراد نے بابو سر کے مقام پر روکا، بسوں میں گھس کر لوگوں کی شناخت کی اور انہیں اتار کر اندھادھند گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں استور اور گلگت کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسکردو شہر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ مشتعل افراد نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کی۔ صدر آصف زرداری نے گلگت میں بسوں پر فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر تعلیم گلگت بلتستان علی مدد نے بتایا واقعہ خیبر پختونخوا کی حدود میں ہوا۔ یہ گٹی داس کہتے ہیں، یہ مانسرا کے جورسڈکشن میں آتا ہے اور KPK کا ایریا ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 گاڑیوں کے مسافر اتار گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا یہی حملہ ہوا ہے۔ یہ جو ہے دوسرے روٹ سے گئے ہیں جہاں پر اس طرح کی سیکورٹی کے انتظامات نہیں ہیں۔ دہشت گردی کے واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کے حکم پر راولپنڈی سے گلگت بلتستان بس سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی۔ دہشت گردی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کمشنر ہزارہ خالد خان عمرزئی نے اس واقعے کو کوہستان حملے سے مشابہ قرار دیا۔ بابو سر دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انجمن وحدت المسلمین نے واقعے کے خلاف 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ MKM کے قائد الطاف حسین نے گلگت میں 3 مسافر بسوں کے مسافروں کو اتار کر گولیاں مارنے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو باقاعدہ شناخت کرنے کے بعد گولیاں مار کر قتل کرنا دہشت گردی اور درندگی کی انتہا ہے۔ جو عناصر اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے بے گناہ شہریوں کو شہید اور زخمی کر رہے ہیں، وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ انہوں نے واقعے میں جاں بحق افراد کے سوگوار لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ جی، مجلس وحدت المسلمین کے جو یہاں پہ لوگ جمع ہیں اس وقت، ان کی کوئی 100 سے 120 کے لگ بھگ جو ہے ان کی یہاں پہ تعداد موجود ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کل جمعے کے بعد جو اسلام آباد کا مرکزی امام بارگاہ ہے وہاں سے جلوس نکلے گا، جو کہ ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے افطاری سے پہلے اختتام پذیر ہوگا۔ یہاں پہ جو علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عید کے حوالے سے کہ عید سے لے کر اگلے 10 روز تک جو ہے وہ یوم سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں پر جو لوگ گلگت بلتستان میں ہمارے جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان میں جو وہاں پہ فوج کی وردی میں ملبوس جو لوگ ہیں، ایک بات نوٹ کرنے میں آئی ہے کہ وہ لوگ قتل کر رہے ہیں۔ جی، چیک کیے، انہیں لائن میں کھڑا کیا اور گولیاں برسا دی۔ کئی گھرانوں کے چراغ بجھ گئے اور کئی بچے والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے۔
अभी चलास के जख्म भी ना भरे थे कि एक और दिलखराश वाकया पेश आ गया, जिस पर स्कर्दू में शटर डाउन हड़ताल की गई और मुजाहरे शुरू हो गए। मैयतों को मानसहरा और एबटाबाद पहुंचाया गया है, जहां उनकी शनाख्त का सिलसिला जारी है। गाड़ियों के ड्राइवर्स और एनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फोर्सेस की वर्दियों में मलबूस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बसों पर फायरिंग का नोटिस लेकर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कमिश्नर हजारा को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सानहे के बाद गिलगित में वज़ीर आला मेहदी शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें बाबूसर रोड पर मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रावलपिंडी से गिलगित जाने वाले बसों के तमाम स्टैंड्स बंद कर दिए गए हैं, जिससे ईद के लिए घर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। रावलपिंडी से 3 मुसाफिर गाड़ियों का काफिला अस्तोर जा रहा था। सुबह 7 बजे नारायण के इलाके लोलोसर में 15 से 20 मुसल्लह अफराद ने इन गाड़ियों को रोक लिया। मुसल्लह अफराद ने शनाख्त के बाद 22 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही मानसेहरा और जिला दियामिर की पुलिस नफरी मौके पर पहुंच गई। डीसीओ मानसेहरा अंबर अली का कहना है कि मौके से मिलने वाली लाशों में से 10 अफराद की शनाख्त हो गई है। जिंदा बच जाने वाले 60 अफराद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्तोर लाया गया। सानेहा लोलोसर में जाँ बहक होने वाले 12 अफराद का ताल्लुक अस्तोर से था, जिनके सोग में जिला भर के कारोबारी मराकज बंद हो गए। सानेहा लोलोसर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अस्तोर, स्कर्दू और गिलगित समेत दीगर अजला में भी कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की जेर सदारत मसाजिद बोर्ड के अहम इजलास में बाबूसर रोड पर हर किस्म की मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोकने का फैसला किया गया है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन, शिया उलमा कौंसिल और इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वाक़े के खिलाफ 10 रोजा सोग का ऐलान किया है। स्कर्दू में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। लोलोसर में मुसाफिरों के कत्ल की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। कोर कमांडर